اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین، دس از ثانی خان اینڈ یو آر واچنگ نیو ایپیسوڈ آف انسائڈ فائنینشیل مارکیٹس. بازار میں ایک کائنڈ آف پینک لائک سچویشن ہے، نتھنگ ٹو ڈو ود دا بازار کہ بازار کے ساتھ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، مندی ہے نہیں ہے، یہ تو مارکیٹ کا اسٹینڈرڈ فیشن ہے، دس از ہاؤ مارکیٹ ہیز ٹو فنکشن. بٹ جو نئے 50-60 ہزار انویسٹر ہیں وہ کافی جگہوں پہ باتیں کرتے پھر رہے ہیں اور کافی ینگ بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں. سو وی تھاٹ کہ آج کے پروگرام میں ان کے لیے تھوڑی سی گائیڈنس کا اہتمام کیا جائے. نازش لطفی صاحب جو ہیں وہ ایک انڈسٹری کی نون فگر ہیں. ہی گیو ہز ہول لائف ٹو دا ڈیولپمنٹ آف دا کیپٹل مارکیٹ. ان کا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. وین آئی یوز ٹو بی ود PSX کوئی انہوں نے 1-1.5-2 سال تک ایوری ویک دے یوز ٹو بی اے ٹریننگ فار دی نیو انویسٹرس کہ بھائی انویسٹ کیسے کریں اور سیف اینڈ سیکیور انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے. اس موضوع پہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کرتے تھے اینڈ اسٹل ہی از ڈوئنگ اے فینٹاسٹک جاب. ان سے آج ہم کچھ کی ایڈوائزز لینے جا رہے ہیں کہ کتنا پریشان ہونا بنتا ہے، کتنا پریشان ہونا جائز ہے اور کتنی کاشیس اپروچ جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی ضروری ہے یا نہیں ہے. وہ ناظر صاحب سے ہم پہلے سیگمنٹ میں بات چیت کریں گے. پھر دوسرے نمبر پہ ہم بات چیت کریں گے احسان الرحمان سے جو کہ مارکیٹ اینالسٹ ہیں بٹ PSX کے لیے یہ ٹریننگ وغیرہ بھی دیتے رہتے ہیں اور ان کے آفیشیل انسٹرکٹر بھی ہیں. سو ان سے بھی ایک تھوڑا سا ویو لیں گے کہ نیا انویسٹر جو ہے وہ اس کو کتنا کوشش ہونا چاہیے ہے لانگ ٹرم اینڈ سسٹینیبل مارکیٹ ڈیولپمنٹ کے لیے اداروں کو کس طرح کی حکمت عملی اپنانی چاہیے. اس پہ بھی ہم آج کے پروگرام میں بات چیت کریں گے. سو پہلے سیگمنٹ میں لیٹس گو ڈائریکٹلی اینڈ ٹاک ٹو مسٹر نازش لطفی صاحب. ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فار ہیونگ می. گریٹ سر، ویری پلیز ٹو ہیو یو. سر بات یہ ہے کہ بازار میں اس وقت جس لیول کے اوپر مارکیٹ ہے کافی ساری باتیں ہو رہی ہیں، کافی سارے بروکرز کا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے. اس سب کے بیچ میں کوئی نیا انویسٹر ہے جس کی تعداد سیفلی 50 سے 55 ہزار کے آس پاس ہے. بس 20 سے 25 ہزار تو ایسا انویسٹر ہے ڈیفینیٹلی کہ وہ والیومز میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اس نے پوزیشنز لی ہوئی ہیں شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم کے حساب سے بھی لوگوں کے ویوز ہیں. اینڈ پیپل ہیو دس اوپینین کہ یار بس ہو گئی ہے. انڈیکس جیسے پہلے 46 ہزار سے 28 ہزار پہ جاتا تھا، گاڈ فوربڈ اب یہ لاکھ کے لیول سے نیچے چلا جائے گا اور مسائل ہیں، پولیٹیکل نوائزز، واٹ اینڈ واٹ ناٹ. سو یو ہیپن ٹو بی اے فگر نازش صاحب کہ جس نے بازار کے بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤن دیکھے ہیں اور لوگوں نے ہمیشہ آپ کی طرف رہنمائی کے لیے دیکھا ہے. سو ود دس پرسپیکٹیو ایٹ دیز لیولز واٹ ول بی یور ایڈوائز ٹو دا نیو انویسٹر ہو ہیز جسٹ انٹر دا مارکیٹ؟ ثانی بہت شکریہ آپ کا، اور بڑا سینسیٹیو کویشچن ہے اسپیشلی فار دا نیو انویسٹرز. انفارچونیٹلی جو پاکستان میں جو ایشوز ہیں وہ ایشوز، سب سے پہلا ایشو یہ کہ ہمارے پاس کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں جو ہمیں کیپٹل مارکیٹ کی پراپر ایجوکیشن دیتے ہوں. یہ بچے جو مارکیٹ کی ہائپ کریٹ ہوتی ہے، جب مارکیٹ کی موومنٹ ہوتی ہے، نئے ہائیز بنا رہی ہوتی ہے، اور اسپیشلی کیونکہ پاکستان میں بہت سی پازیٹیو چیزیں بھی ہوئی. سب سے پہلے میں پازیٹیو چیزیں تھوڑی سی بتا دوں تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ مطلب I'm not someone who make the people afraid of the market. مطلب اس میں سب سے پہلے تو ہم IMF پروگرام میں موجود ہیں جو مائکرو اسٹیبلائزیشن کے لیے ہم بات کریں. انٹرسٹ ریٹ ہمارے بہت گر گئے ہیں، آلموسٹ آدھے ہو گئے ہیں. کریڈٹ ریٹنگ ہماری بہتر ہو گئی ہے. انڈیکس میں ہمارا والیوم میں انکریز ہوا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو بہت بہتر نظر آتی ہیں. پلس ڈالر جس طرح اسٹیگننٹ ہے ایک ہی لیول کے اوپر، تو جو ڈالرائزیشن تھی وہ بھی، پلس کچھ گورنمنٹ کی جو پالیسیز تھیں جس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ میں جو پیسہ ہمارا ڈمپ ہوتا تھا، اسپیشلی گرے منی اور بلیک منی، رائٹ، وہ بھی کچھ کم ہوا. تو یہاں پہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر ہمیں زیادہ ہائپ نظر آئی. تو مارکیٹ کے سینٹیمنٹ جو ہے وہ اگر ہم اوور آل دیکھیں تو اس لحاظ سے تو ہمیں بہتر نظر آتے ہیں. پی ریشو بھی اراؤنڈ 6% کے قریب ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے. اچھا، پھر فورن انویسٹر جو ہے وہ 2025 کے اندر ہم نے جو نیگیٹو سائڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ آلموسٹ نیگیٹو سائڈ کے اوپر ہے. ان کی انویسٹمنٹ انہوں نے کچھ
باہر نکالی ہے. یس تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو مارکیٹ کے سینٹیمنٹس تو اتنے برے نہیں ہیں، مگر جس تیزی سے مارکیٹ اوپر آئی ہے وہ ایک سوال بہت بڑا آتا ہے کہ جی 200% سے اوپر مارکیٹ ود ان سچ اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم چلی جانا. تو اور مارکیٹ نے کوئی بھی ایسی کریکشن بھی نہیں دی اور کوئی پراپر کریکشن نہیں دی. بینگ اے ٹیکنیکل اینڈ فنڈامنٹل یا اینالسٹ، یو نو آئی ایم اے ٹیکنو فنڈامنٹلسٹ. یس تو اس لحاظ سے میرے نزدیک جو ہے مارکیٹ میں جو فیئر ہے وہ یہ والی سائڈ ہے. پھر جو ان سائڈ ہے وہ ان سائڈ یہ کہ جو بائنگ آئی ہے، اور آف کورس آپ کو پتا ہے کہ ہماری تو 0.3% کے قریب ہمارے ٹوٹل انویسٹر ہیں وین وی یس کمپیئر ود دا پاپولیشن آف پاکستان، یا کہ 250 ملین کی پاپولیشن میں ہمارے پاس لیس دین 4 لاکھ جی انویسٹرز بالکل موجود ہیں اس وقت پاکستان، جو وچ از نیگلیجیبل، یو نو یس لائک ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پوری مارکیٹ کے اوپر، اور اس میں بھی 60-70 ایسے ہیں جن کا کنٹریبیوشن اراؤنڈ 65-70% ہے. یس اسپیشلی ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ جس طرح مارکیٹ کی پریویسلی موو کرتی رہی ہے، اور آپ نے دیکھا بھی کہ 2008 میں، پھر اس کے بعد بھی 17-18 میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح مارکیٹ کا بیہیویئر رہا ہے. تو یس پچھلے اگر 70 سال کو ہم اینالائز کریں تو مارکیٹ میں ڈپس تو آتے ہیں، یس جو بڑی نارمل چیز ہے. میری ہمیشہ ایڈوائز ہوتی ہے جو نئے انویسٹرز ہوتے ہیں کہ always keep this thing in mind that if the market goes 30% down, you should be still alive. کہ یس آپ اس وقت تک مارکیٹ کے اندر بائنگ کرتے رہیں، because when the market in a bull market یس آپ کی 25 سے 30% ڈاؤن سائڈ کے اوپر آپ کے پاس اکویٹی موجود ہونی چاہیے جو آپ مارکیٹ کو سسٹین کر سکیں گے. اور اچھا جو شارٹ ٹرم ٹریڈرز ہیں آف کورس ان کے لیے زیادہ تکلیف دہ سچویشن ہوتی ہے، بیکاز وہ شارٹ ٹرم کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے لاٹ سائز بہت بڑے ہوتے ہیں. یا لانگ ٹرم انویسٹرز کے لیے تو پھر اتنی بڑی پریشانی نہیں ہوتی. بالکل اور جو لیوریج ٹریڈرز ہیں، یس لیوریج ٹریڈرز کیونکہ 1:4 کی لیوریج ہے، اور یا اگر 25 سے 30% مارکیٹ نیچے گر جاتی ہے تو دے وائپڈ آف، رائٹ. تو ان سچویشن کے اندر جب تک ان بچوں کو پراپر ایجوکیشن نہ دی جائے، پراپر ایجوکیشن ان دا سینس کہ مارکیٹ کی پاسٹ کے بارے میں، کچھ فنڈامنٹلس کے بارے میں کہ ان کو سمجھ میں آئے. اور نئے انویسٹرز کو آئی آلویز سجیسٹ کہ گو فار دا پرائم شیئرز، یس رائٹ، کہ جو پرائم شیئرز ہے اس کی طرف جائیں، پرائم شیئرز ود ہائی والیوم، یا رائٹ، rather going for the penny shares. penny shares میں کیونکہ جب بھی مارکیٹ پلٹتی ہے، مارکیٹ کی کریکشن آتی ہے، تو سب سے پہلے پینی شیئر جو ہوتے ہیں وہ نیچے آتے ہیں اور پرائم شیئرز اس کے بعد آتے ہیں. اور جب مارکیٹ کی بل ٹرینڈ ہوتا ہے تو مارکیٹ کے پرائم شیئرز پہلے اوپر جاتے ہیں، اس کے بعد ٹیل آتی ہے. وہ بالکل ٹیل صحیح بھی اس لیے آتی ہے کہ جب ان کی طاقت نہیں رہتی، ان شیئرز کو جو 100 روپے کا شیئر تھا 200 کا ہو گیا، یا تو کہتے ہیں اس کو خریدنے کے بجائے اگر ہم یہ جو 10 روپے کا شیئر ہے اس کو ہم خرید لیں اور یہ 15 ہو جائے گا، یا تو وہ دین دے اسٹارٹ بائنگ دا ٹیل. So بالکل this صحیح is my advice to all the new investors or even the old investors that at these levels جہاں اتنی مارکیٹ میں تیزی آئی ہے، ڈاؤن سائڈ کو 25 سے 30% مارکیٹ کی کریکشن از اے نارمل وے. اس میں کوئی کباہت نہیں ہوتی. ہم اس کو بالکل صحیح نارملی اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ یس 25 سے 30% کی کریکشن از اے نارمل تھنگ. بالکل سمجھ میں آ گئی بات سر. لیکن یہ بتائیں کہ ایک اور بھی بات چیت ہے جو بہت مارکیٹ میں ہوتی ہے، اوپنلی ہوتی ہے، پہلے ذرا اتنا اوپنلی نہیں ہوتی تھی. دیٹ از اباؤٹ دی ایڈونٹ آف لاہور بیسڈ ٹریڈرس، لاہوری ٹریڈنگ، لاہوری مائنڈ سیٹ. فرید عالم نے ہمارے ساتھ پچھلے 2 پروگرامز پہلے یہ بات کہی کہ ثانی بھائی دیکھیں 40 بلین کی جو لیوریج ہے وہ میرٹ پہ بنتی ہے اس بازار کی. آج اگر 100 بلین پر ہے تو پرائسز 3 گنا زیادہ بنی ہے، تو اس کو آپ 70-80 کاؤنٹ کر لیں. ہمارا 35 سے 40 بلین کی تو سیدھی پوزیشن لاہور کے پلیئرز کی ہے، اور وہ 10-12 سال سے اس پوزیشن کو نہیں چھوڑ رہے. اب ایک کراچی میں اکثر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ یار لاہور والوں نے کر دیا، لاہور والوں کے پاس مال ہے اور لاہور والے بازار چلا رہے ہیں. یو تھنک کہ ایسا ہے واقعی میں بازار تھوڑی سی میں کہوں گا بہتر ہو گئی ہے، ڈیورسیفائی ہو گئی ہے؟ بات تو نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے اس کے بارے میں بھی انسائٹ ہے، ٹھیک لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ لائک اگر آپ لاہور کے ٹریڈرز کو دیکھیں ان دا لاسٹ
40-50 years, Yeah. جب سے 80 سے جب سے میں نے مارکیٹ کو دیکھا ہے تو وہ آلموسٹ وائپ آف ہو گئے. Okay. ان کو ایک مارکیٹ کی ریلی آتی ہے انہیں اڑا کے پھینک دیتی ہے. Yeah. رائٹ. Yeah. دیکھیں کراچی کے ٹریڈر جو ہیں دے آر ویری میچور Yeah. اینڈ دے انڈرسٹینڈ the speculation آف دا مارکیٹ. Right. مارکیٹ کو کے ٹرینڈس کو اور مارکیٹ کی سمجھ جتنی آپ کے کراچی میں انویسٹرز کی ہے وہ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے پاکستان کے کسی اور شہر سے. بالکل ٹھیک. تو میرے نزدیک یہ ایک سب سے بڑا خطرہ مجھے نظر آتا ہے کہ جو اگر ہولڈنگ پنجاب کے لوگوں کی زیادہ ہے That's a تو risk. وہ زیادہ خطرناک ہے مارکیٹ کے لیے. Understood, understood. So when we mix these two things, and I would also want you to kindly add the political noise aspect, because سارا پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ 27ویں ترمیم والی چیزیں ون سائڈڈ ہو گئی ہیں اینڈ گوئنگ فارورڈ پولیٹیکل سائڈ پہ چیزیں اسٹیبل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. سو اف وی مکس دا three elements, what would be your advice to the new investor جس کو تھوڑی دیر پہلے آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کیا؟ میں آپ کو بولوں گا دیکھیں اگر وہ 27ویں ترمیم بھی ہو جائے پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی آ جائے جو ایک نارمل آدمی کی زندگی میں اگر کوئی فرق نہیں آیا رائٹ اگر وہی انہی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے رائٹ جب تک وہ ان پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے آپ کو وہ اسٹیبلٹی تو نظر نہیں آتی رائٹ. آپ کو انڈسٹریز میں آپ کو سوائے ریمیٹنس کے اور آپ کو کہیں کوئی اسپارک نظر نہیں آ رہا. ایک ریمیٹنس ہے جو $30 بلین کے قریب چلی گئی جس نے ہمیں سروائیو رکھا ہوا ہے رائٹ. دوسرا آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے تو لوگوں کی کو ایک ایڈوانٹیج ہے مطلب کانفیڈنس ہے جس کی وجہ سے میری ایڈوائس یہی ہوگی کہ جس طرح آپ نے ابھی پہلے سوال پہ ہم نے بات کی تھی اور جس طرح مارکیٹ اوپر گئی ہے 200% سے اوپر تو آف کورس رسک فیکٹر از ویری ہائی فار دا کریکشن. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا چینج آف ٹرینڈ. چینج آف ٹرینڈ تو جب ہوگا جب میجر کوئی لیول کو بریچ کیا جائے گا لیکن کریکشن 25 to 30% ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے کہ یہ نہیں ہو سکتی. تو keep that thing in mind especially for the investors that if the market goes 30% down they should be in the market and they should have enough money to buy at that point. بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. نازش لطفی صاحب this is time for a short break. ناظرین don't go nowhere. Let's meet after a short break. ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے اس حصے میں ہم نازش لطفی صاحب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو بار بار چیزیں ڈسکس کرنا پڑتی ہیں یا بہرحال انویسٹر کے لیے یہ اویئرنیس کی ڈرائیو ایس ای سی بھی چلاتا ہے. ایس ای سی پی نے اس وقت بھی ایک انویسٹر ڈرائیو چلائی ہوئی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ انویسٹر کو بتایا جائے کہ اویئرنیس از دا بیسٹ رسک مینجمنٹ. سو یہ ساری باتیں اس لیے کرنی پڑتی ہیں کیونکہ مارکیٹ میں ہمیشہ ڈیپتھ کے چیلنجز رہتے ہیں بیکاز آف دا لیکوڈیٹی. فیو پلیئرز جیسے ناظر صاحب نے بات کہا اور یہ بات کہی اور مارکیٹ کی بات ہے کہ بہت کم لوگ وی ہیپن ٹو بی اے نیرو مارکیٹ بہت کم پیپل بہت کم اسٹاکس کا یہ گیم ہے اور انہی کے ہاتھوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ بازار ہے. سو بازار کے اندر اگر لانگ ٹرم سسٹینیبل ڈیپتھ چاہیے تو انویسٹر بیس کو بڑھانا ہوگا. نازر صاحب کا یہ فورٹے ہے دیٹ ہی ہیز اسپینٹ ہز ہول لائف ان ڈیولپنگ دا مارکیٹ ایجوکیٹنگ دا پیپل. ان سے ہم آخر میں تھوڑی سی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ واقعی سنسیئرلی اس مارکیٹ کو ڈیولپ کرنا چاہتی ہے تو اسے کس طرح کے میجر لینے چاہیے. نازر صاحب اوور ٹو یو. افسوس کی بات ہے کہ پچھلے 70-75 سال کے اندر پاکستان اسٹاک ایکسچینج موجود ہے اور اگر ہم دیکھا جائے تو سری لنکا بنگلہ دیش اور انڈیا سے تو خیر بہت ہی دور ہیں. ان سے بھی بدتر کنڈیشن میں 4 لاکھ انویسٹر ہمارے پاس مشکل سے 3-3.5 لاکھ آتے ہیں. ایک مارکیٹ کا جوٹ آتا ہے 30-40% مارکیٹ گرتی ہے تو وہ دوبارہ 2.5 سے 3 لاکھ کے قریب چلا جاتا ہے. پھر مارکیٹ تھوڑی اوپر آتی ہے اور وہ انکریز ہو جاتا ہے. ہم نے کبھی تک ایجوکیشن کے اوپر کوئی بھی کام نہیں کیا پاکستان میں نہ اور جو کیا بھی جاتا ہے وہ بڑے سرسری سا کام کیا جاتا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج پاکستان اسٹاک ایکسچینج وہ روڈ شو کر دے گا وہ چائے پہ بلا لے گا اپنے لوگوں کو بلا کے مگر کوئی پراپر ٹریننگ پراپر ایجوکیشن کی ضرورت ہے.
Yes. اور اسپیشلی جو ینگسٹرز ہیں، جو بچے MBA کر رہے ہیں، جو ایم کام کر رہے ہیں، جو IT سے ریلیٹڈ ہیں، دے آر ویری اسمارٹ پیپل اور اسپیشلی وہ بچے جو IT میں ہیں، دے آر میکنگ گڈ منی، جو 2 سے 2.5 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں. ان کو یہی نہیں، ایونیوز ہی نہیں پتا کہ کہاں انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. اور وہ ایک ہمارے اتنے بڑے انویسٹرز آ سکتے ہیں جو ہر مہینے 1 لاکھ 2 لاکھ کی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور گرو کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، اگر ان کو پراپرلی سمجھایا اور سکھایا جائے. تو SCB کا بھی رول اس میں بہت ہی ویک رہا. Yeah. اور آف کورس ہمارے اسٹاک ایکسچینج کا بھی وہ مجھے تو ایسے ہی ہمیشہ فیل ہوا کہ دے آلویز پریفر کہ دی اسپیکولیٹرز مارکیٹ میں آئے اور مارکیٹ کا والیوم جو ہے وہ اسپیکولیشن ڈیلی ٹریڈ سے چلنا شروع ہو جائے. اور ڈیلی ٹریڈ کے اندر آف کورس جب آپ کے پاس والیوم بڑھنا شروع ہوتا ہے تو مارکیٹ میں اسٹیبلٹی آتی ہے، لیکوڈیٹی موجود ہوتی ہے. Yeah. نمبر آف ٹریڈرز گیو اے اسٹیبلٹی ٹو دا مارکیٹ. They Yes. don't understand this point, like Yeah. once we have more than 1 million or 2 million investors, تو manipulation factor جو ہے، جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہو سکتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا. Yeah. نمبر آف انویسٹرز جو ہے وہ مارکیٹ کو اسٹیبلٹی دیتے ہیں، ساتھ میں لکوڈیٹی دیتے ہیں. لکوڈیٹی جو اسپیکولیٹڈ ڈے ٹریڈرز ہیں وہ آپ کو مستقل لکوڈیٹی دیتے ہیں، آپ خریدنا چاہتے ہیں اسی وقت خرید سکتے ہیں، بیچنا چاہتے ہیں بیچ سکتے ہیں. تو جب ہم ان لوگوں کو، اس کیٹر کو جو 20 سال سے لے کر اور 30 سال کے درمیان والے ہیں، ان کو انیشلی ایجوکیٹ نہیں کریں گے، ان کو ریئل سینس میں مارکیٹ کو نہیں سمجھائیں گے، سکھائیں گے، جب تک وہ ٹریڈنگ کس طرح کرنے کے لیے آ سکتے ہیں. وہ اسپیکولیشن ہی ہوگی. دیکھیں، جو بروکرز کے ساتھ کام کرنے کے لیے آتا ہے، جو بیچارہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آتا ہے، بروکر تو he is working on the commissions. Yes. So when he is working on the commissions, he wants to trade more and more. تو Yeah. اوور ٹریڈنگ ہی جو ان کو تباہ کر دیتی ہے. اپنی ساری انویسٹمنٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اگر مارکیٹ 20 25 30% نیچے آ جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، بیکاز ساری انویسٹمنٹ تو کر چکے ہوتے ہیں. تو ایک بروکرز کو بھی، جو اسپیشلی بروکرز کے لیے بھی ایتھکس کی ٹریننگ دینا بہت ضروری ہے. ایتھکس کی، کہ کون انویسٹر آ رہا ہے، لائک اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے، کون انویسٹر ہے، اس کا رسک فیکٹر کیا ہو سکتا ہے، اس کو کس طرح گائیڈ کرنا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ امریکہ کے جتنے بھی کورسز، جو سیریز 7 سیریز 3 جو ہم نے کیے، وہ ان سارے کورسز میں آپ دیکھیں گے تو 50% تو ایتھکس ہے. تو ایتھکس ہی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. جو ہمارے انویسٹر جو بعد میں رو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں ٹریڈ کروا دیا، اور باہر کے، آپ کے پاس آن لائن ٹریڈنگ پلیٹ فارم موجود ہے. Yes. اگر آپ ان بچوں کو ٹرین کر دیں گے، یہ بچے باقیوں کو خود ٹرین کریں گے اور وہ خود کام کرنے کے لیے آ جائیں گے. آپ کے پاکستان میں جب ہم فوریکس یا کموڈٹی یا کرپٹو ٹریڈنگ جو ہے، اس Yeah. میں ملینز میں 11 ملین کے قریب پاکستانی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاکستان میں جو ریگولرائز ہے، جو پاکستان میں موجود ہے، جس میں پیسے ڈوبنے کا بھی ڈر نہیں ہے، اس میں آپ 4 لاکھ انویسٹر لا کے بیٹھے، آپ ملینز بھی کبھی کور نہیں کر سکے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ریزن ہے کہ لوگ ہمارے پاس نہیں آ رہے. رائٹ، وہ کون سے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہمارے پاس نہیں آ رہے؟ مارکیٹ تو چلی گئی جناب 40,000 سے 1,70,000. 70,000. رائٹ، اور 1,70,000، اور ہمارے پاس انویسٹر کیوں نہیں آ رہا؟ اتنی لوکریٹو مارکیٹ، Yeah. اتنی اچھی مارکیٹ جو اس قسم کے ریٹرن دے رہی ہے، جو دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. Right. تو there must be something wrong. So جہاں وہ غلطی ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کا علاج کیا جائے گا. تو اس کے علاج کے لیے ایک پراپر طریقہ ہے. دا سیم ود کموڈٹی ایکسچینج ان پاکستان. Yes. 25-30 ہزار انویسٹرز کو لے کے بیٹھے ہیں ایک ایکسچینج لے کر، لائک شرم آتی ہے. Yeah. ایک بروکریج ہاؤس، جو بروکریج ہاؤس میرے تھے امریکہ میں، ان کے پاس 80-90 ہزار ہمارے پاس انویسٹرز تھے. Yeah. یہ ایک پوری ایکسچینج لے کے بیٹھے ہیں، اور یہ 25-30 ہزار، مطلب 3-4 لاکھ انویسٹرز. تو وی ہیو ٹو گو ود کہ ہم ان لوگوں کو پڑھانے کے لیے، ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ان کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی اسٹاک مارکیٹ کو گرو کریں، جس سے لیکوڈیٹی بھی پیدا ہوگی، اسٹاک ایکسچینج کو بھی فائدہ ہوگا، کمپنیز کے لیے فائدہ، ہماری اکنامی بہتر ہوگی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ناظر صاحب، چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہم چاہیں گے کہ جو پریزنٹ مارکیٹ سچویشن ہے اس کے اوپر ذرا ایک ایکسپرٹ کامنٹ ضرور دے دیں کہ واٹ از یور فیوچر ویو آن دا مارکیٹ، کہ یہ دسمبر کے کانٹریکٹ کے ساتھ ہی
چیزیں ہمیشہ کی طرح ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اسٹارٹنگ ود دا ڈسمبر کانٹریکٹ اسٹارٹنگ فرام جنوری 1 اور یو تھنک کہ یہ ٹرموائل تھوڑا سا لیندی ہو جائے گا؟ کیونکہ مجھے سیچوریشن لیول کے اوپر لگ رہی ہے, سیچوریشن ان دا سینس کہ مارکیٹ جب آپ کو اوپر جاتی ہوئی, اور کیونکہ فنڈامنٹلز میں تو کوئی خاص چینجز نہیں آئے ہمارے, رائٹ اور مارکیٹ جتنی تیزی سے چلی گئی ہے اس کے بعد اس کے پاس کوئی ایسی نیوز نہیں ہے جو اس کو فردر بہت زیادہ اوپر لے کے جا سکے. رائٹ I'm not talking about bearish, مگر جس طرح مارکیٹ کی موومنٹ ہے اوپر جاتے ہی نیچے کی طرف آ رہی ہے, دیٹ شوز کہ جو انویسٹرز ہیں دے آر ریلکٹنٹ ٹو بائی ایٹ دیز لیولز, اور وہ اپنی پوزیشنز کو کلوز کر. دیکھیں میں شیئرز خریدتا ہوں اپنے ڈرائنگ روم میں سجانے کے لیے نہیں, بالکل مجھے صحیح پروفٹ لینا ہے اس کا. بالکل تو صحیح ایٹ سرٹن لیول وین آئی ایم میکنگ سرٹن اماؤنٹ آف منی, مجھے وہ پروفٹ لینا ہے, اور وہ پروفٹ لینے کے لیے جو بڑا پلیئر ہے وہ لوگوں کو بائر کریٹ کرتا ہے کہ وہ بیچے ان کو. بالکل صحیح بالکل صحیح ہی از کریٹنگ اے بائرس, جو وہ نیچے جا کے جو اوپر آتی ہے, ہی از کریٹنگ اے بائرس. سو اگر وہ بائر کریٹ ہوگا تو دے ول آف لوڈ دیئر اسٹف. بالکل زبردست ہو گیا. ناظر صاحب آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. دس از ٹائم فار اے شارٹ بریک. ناظرین ڈونٹ گو نو ویئر, لیٹس میٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. حسان صاحب ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام ثانی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. حسان صاحب فرمائیں تھوڑا سا اکانومی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آج کل؟ میکروز اچھا پرفارم کر رہے ہیں یا مائکروز اچھا پرفارم کر رہے ہیں؟ اینڈ ڈاؤن دا روڈ نیکسٹ 3 to 5 ایئرس آپ پاکستانی معیشت کا منظرنامہ کیسا دیکھتے ہیں؟ یہ آپ سے سوال اس لیے ہو رہا ہے کہ جو کیپٹل مارکیٹ کا انویسٹر ہے وہ جاننا سمجھنا چاہتا ہے کہ بازار حصص میں یہ جو بلش اسپیل ہے یہ کتنا سسٹینیبل ہے. ثانی صاحب 2022-23 ہمارے لیے بہت مشکل سال تھے, کیونکہ ہم بینکرپسی کے کافی قریب تھے. ہمارے پاس ریزرو نہیں تھے. اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ گلوبل مارکیٹ میں جب تیل کا ریٹ $150 تھا, ہم نے یہاں پہ $150 کا تیل رکھا تھا, اور اب 50 سے 60 کی رینج میں ہے, آدھے سے بھی کم. تو اس سے ہمارا جو ریزروز ہیں اس سے ہمارے بالکل ختم ہو گئے تھے. اس کو مینیج کرنے کے لیے حکومت نے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 22% کر دیا تھا. مقصد یہ تھا کہ لوگ یہاں پیسے جمع کرائیں اور امپورٹ کرنا بند کر دیں. آپ کو پتہ ہے جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو ایکٹیویٹی بڑھتی ہے تو امپورٹ بڑھتی ہے. جی بالکل. تو اس سے اکانومی جو ہے اسٹیبلائز کرنے کے سلسلے میں اکانومی بالکل چوک ہو گئی تھی. مگر ہم بینکرپسی سے بچ گئے تھے, اور کرنٹ گورنمنٹ کا جو ایک کولیشن گورنمنٹ تھی ابھی بھی وہی, اس کا ایک اچھا رول تھا اکانومی کے حوالے سے. اکنامک ایکسپرٹس انہوں نے وہ لوگ ہائر کیے جو ذرا ایکسپیرینسڈ اور لوگ تھے, سیف چلتے تھے, زیادہ کوئی پاپولسٹ مووز نہیں کرتے تھے. بالکل ٹھیک. تھوڑا سا میں نے اس پہ کافی زیادہ آرٹیکلس لکھے تھے حکومت کی کنسٹرکٹیو تھوڑی سی امپروومنٹ سولوشنس کے حوالے سے, کہ میں نے لکھا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ کاسٹ پش ہے, ہماری جو انفلیشن ہے وہ کاسٹ پش ہے, یعنی کہ تیل کی قیمتیں بڑی ہونے کی وجہ سے اور سپلائی چین ڈسرپشن کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے. اس سے سود سے زیادہ یہ آٹومیٹیکلی جب یہ چیزیں ایڈجسٹ ہوتی ہیں تو ٹھیک ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. تو حکومت کا اس میں جواب یہ تھا کہ امپورٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, امپورٹ پہ جب پریشر آتا ہے تو ہمیں خسارہ ہو جاتا ہے اور ہم بینکرپسی کے قریب چلے جاتے ہیں. اب بالکل بچ گئے ہیں, لیکن ابھی جو فگرز میں دیکھ رہا تھا اس مہینے کے اور پچھلے مہینے کے, کرنٹ اکاؤنٹ میں پھر تھوڑا پریشر آ رہا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ میں پریشر آنے کا مطلب عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ ڈالر ہمارے کم اور امپورٹ زیادہ ہو رہی ہیں. تو اس میں میں نے بہت دفعہ لکھا ہے, تجویز دی ہے, شاید نہیں پہنچ پاتی, میں آپ کے چینل کے حساب سے دے دیتا ہوں. نان ٹیرف بیریئرس, یہی کام جو ہمارا نیبر ہے انڈیا وہ بھی کرتا ہے. نان ٹیرف بیریئرز یہ ہے کہ وہ امپورٹس جو کہ اسینشل نہیں ہے, نان اسینشل امپورٹس, وہ امپورٹ جس کا ایکسپورٹ سے تعلق نہیں ہے, اس میں لگژری آئٹمز آ جاتے ہیں, اس میں وہ آئٹمز آ جاتے ہیں جو کہ امیر آدمی نے اپنا شوق کی وجہ سے لینے ہیں. تو نان ٹیرف بیریئر لگانے کی وجہ سے ریگولیٹری ڈیوٹیز ہوتی ہیں, کچھ گرے ایریاز ہوتے ہیں جس سے وہ آئٹم نہیں آ پاتی اور آپ کے امپورٹ پہ پریشر کم پڑتا ہے. بالکل صحیح. تو پاکستان کو چاہیے بجائے اس کے کہ یہ کاؤنسل, کرپٹو کاؤنسل بنائے, ایک نان ٹیرف بیریئر کا ڈپارٹمنٹ بنائے جو کہ نان ٹیرف بیریئر لگائے, جس سے کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن بھی ہوگی اور جو امپورٹس کم بھی ہوں گی. دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی سے ہمیں فوکس ہٹانا پڑے گا.
پہلے گاڑی کے پہیے لگا لیں پھر سن روف پہ بات کر رہے ہیں, پہلے کیک بنا لیں چیری بعد میں لگائیں. بالکل تو کرپٹو بیسیکلی اس کو پیکج کیا جا رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بلاک چین کے ساتھ. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بلاک چین آر ریولیوشنری ٹیکنالوجیز. کرپٹو از ناٹ, اٹس اے منی لانڈرنگ ٹول فار این اکانومی لائک پاکستان. یا مجھے یہ فرمائیے کہ جو مائکرو اکانومی ہے اس کو لوگ کہتے ہیں کہ دیٹ ہیز ڈن پریٹی ویل ان دا پاسٹ, بٹ جو میکرو اکانومی ہے وہ ابھی تک اسٹرگل کر رہی ہے. اف وی ایکسیپٹ دس نوشن تو ہمیں اس کا ایک رزلٹ بھی نظر آتا ہے. وہ رزلٹ یہ ہے کہ آپ کو بہرحال لوگ یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے پروگرام میں بھی کہا گیا کہ نئے انٹرپرائزز, نئے مینوفیکچرنگ یونٹس جو ہیں وہ نہیں لگے. دیٹ ٹیلز دا اسٹوری کہ میکرو سائڈ پہ شاید ہم اتنا اچھا نہیں کر پا رہے. سو یو اگری ود دس نوشن؟ دیکھیں, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں بہت بڑا ڈراپ آیا پاکستان میں. یس, اس کی دو وجوہات تھیں. ایک تو انرجی کاسٹ, بجلی کی قیمتیں ون آف دا ہائیسٹ ان دا ریجن. نمبر 2, انٹرسٹ ریٹس ور ون آف دا ہائیسٹ ان دا ریجن. پاکستان میں جب 22% سود تھا, یہاں انڈیا میں 5% تھا. ابھی بھی 11% سود ہے, انڈیا میں 5 سے 6 کے قریب آدھا ہے. تو جو ہمارے بڑی مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں جو لارج اسکیل کرتی ہیں, 70% پاکستان کی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ہوا کرتی تھی. تو ٹیکسٹائل کا کام کافی ادھار پہ چلتا ہے, جس میں انٹرسٹ ریٹ بڑھے تو ان کے پروفٹس کم ہو جاتے ہیں, وہ ملنے بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح جب انرجی کاسٹ بڑھے, جو کہ بہت زیادہ تھی, بجلی میں کافی رول ہوتا ہے, تو تب بھی اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیصل آباد کی کافی ملنے بند ہو گئی جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سے تھی. تو اب جا کے ریسنٹلی تھوڑا سا پچھلے 1-2 مہینے سے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں بھی ریوائول آیا ہے. حکومت کو چاہیے کہ سستی بجلی بجائے اس کے کہ کرپٹو مائننگ میں دیں. کرپٹو کرنٹ مائننگ میں کوئی جاب کریشن نہیں ہوتی, کرپٹو کرنسی بنانے سے نہ ایکسپورٹ ہوتی ہے, نہ لوگوں کو روزگار ملتا ہے. جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اس سے ہزاروں لوگوں کو روزگار ملتا ہے, ایکسپورٹس ہوتی ہیں, آپ کے پاس ڈالرز آتے ہیں. تو اگر بجلی سستی دینی ہے تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو انسینٹیوائز کریں, بلکہ اسلامک فائنینسز یوز کریں اور کم انٹرسٹ ریٹ پہ بھی ان کو آپریٹ کرنے کا موقع دیں. تیسرا یہ ہے کہ آئی ٹی ایک لو ہینگنگ فروٹ ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی. ہم 2-3-4 بلین ڈالر ایکسپورٹس پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ 4 بلین ہونے والی ہیں آئی ٹی ایکسپورٹ. انڈیا کی 200 بلین ڈالر ایکسپورٹ ہیں, 200 بلین ڈالر. اگر if we are 1/6 of the population تو 25 بلین ڈالر بنتا ہے نا. تو we should have been at 25 بلین ڈالر. وہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگ اپنا پیسہ یہاں نہیں لے کے آتے, وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتا ایکسپورٹ میں, وہ کرپٹو کرنسی میں پارک کر لیتے ہیں, جس کو آپ اتنا زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں. جس ملک میں لوگ اسٹاک مارکیٹ میں نہیں آتے, بنگلہ دیش کے 30 لاکھ کے قریب اکاؤنٹ وہ رپورٹ کرتے ہیں, تو پاکستان کے 3 لاکھ ہیں, 4 لاکھ ہیں. تو آپ لوگوں کو پہلے اسٹاک مارکیٹ کی طرف تو لے کے آئیں. وہ ایک آپ ان کو ایسی نان شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں جس میں علماء کہتے ہیں کہ وہ شریعہ کمپلائنٹ نہیں. علماء کو چھوڑیں, فائنینشیل ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ وہ ایسٹ بیک نہیں ہے. اگر کوئی چیز یو ایس اے کر رہا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی آسمانی چیز ہے کہ ٹھیک ہے. سب پرائم مارگیج پہ بھی پورا وال اسٹریٹ کہتا تھا بہت اچھی چیز ہے. بہت کم اینالسٹ کہتے تھے کہ اس سے اکانومی کو لے ڈوبے گی, وہ پوری دنیا کو ہی لے ڈوبا. سب پرائم مارگیج گوگل کر لیجیے گا, سب پرائم مارگیج. تو جو آپ کے آڈینس کے لیے obviously you know lot about it. تو اسی طرح کرپٹو کرنسی کے بارے میں بھی میرا یہی خیال ہے. سمجھ میں آگے بات یہ فرمائیں کہ کوئی 60-65 ہزار نیا انویسٹر ہے جس کے بارے میں شنید یہ ہے, بات چیت یہ کی جاتی ہے شاید امت کے ساتھ کہ وہ انویسٹڈ ہے اور وہ ایجوکیٹڈ انویسٹڈ ہے اور ینگ پاپولیشن ہے, 30 سال سے کم کا ہے. وہ انویسٹر اس وقت تھوڑا سا پریشان ہے اور اس کے پاس جو کاز آف کنسرن ہے وہ وہی ہے جو ہمیشہ مارکیٹ میں کریکشن یا اسٹیبل ہونے کی صورت میں ہوتا ہے کہ یار بازار کہیں دوبارہ سے 1 لاکھ سے نیچے تو نہیں چلی جائے گی, کیونکہ بازار ہمیشہ اسی طرح کرتی ہے, کارڈس کے گیم کی طرح گرتی ہے. سو جو نیا انویسٹر ہے اس کی ایجوکیشن کے لیے ڈو وی ہیو اے پلان, ڈو وی ہیو اے سسٹم کہ بھائی وہ بہت زیادہ پینک نہ ہو؟ نئے انویسٹر کو میرا یہی ایک میسج ہوگا کہ 2017 میں پاکستان اسٹاک مارکیٹ کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن تھی 100 بلین ڈالرز, 100 بلین ڈالرز, اور اب اسٹاک مارکیٹ کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے 60 بلین ڈالرز کے قریب. تو ابھی بھی ہم اوور ویلیوڈ نہیں ہوئے, ہم ڈالر ٹرمز میں تو ابھی بھی اس رینج پہ نہیں پہنچے. انڈیکس تو 1,70,000 دوسری بات یہ ہے نا. ہاں 1,70,000 تو ہم ایک پاکستانی کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں, بٹ ایوری تھنگ از ان ڈالر ٹرمز رائٹ.
تو ڈالر ٹرمز میں تو ہم ابھی بھی 60% کے قریب ہیں مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں. اوکے اوکے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری جو ہسٹورک ایوریج ہے پرائز ٹو ارننگ ریشو ایک عام آدمی کے لیے کہ مارکیٹ اوور ویلیوڈ ہے, انڈر ویلیوڈ ہے, یا تو ہم ابھی ہسٹورک ایوریج پر آئے ہیں. 8 کی ہماری ہسٹورک ایوریج ہے پرائز ٹو ارننگ ریشو, اور ہم 8 کے قریب ہیں. پوائنٹس کا ڈفرنس ہوگا. جب اکنامکلی ہمارے بہت اچھے حالات ہوتے ہیں اور گلوبلی ہمارے تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں, جو کہ اب ہیں, فار ایگزامپل مشرف میں کافی زیادہ انفلو آ رہی تھی, تب ہماری مارکیٹ کی پی ای 12-13 تھی, 10 سے اوپر تھی. تو میں پرسنلی یہ دیکھتا ہوں کہ آئی تھنک ہم ڈبل فگرز میں پی ای پہ آئیں گے, تو ابھی اور بھی گنجائش ہے. اور اگر سیکٹرز کی بات کریں تو آئی تھنک ہمارے کچھ سیکٹرز ہیں جس میں ابھی اس طرح سے انکریز نہیں آیا. آئل سیکٹر ہے, آئل ایکسپلوریشن سیکٹر ہے, اس میں کافی جو ہے پوٹینشیل ہے, کیونکہ سرکولر ڈیٹ حکومت کو بہتر کرنا ہے. تو آئی ایم ایف کی بھی یہ انسٹرکشن ہے, اس سے اوور آل ایک آئل سیکٹر میں بہتری آئے گی. تو ابھی تو کافی بلو چپ کمپنیز یعنی کہ بڑی اسٹیبلش کمپنیز ہیں, ان میں کافی گنجائش ہے. بٹ جب آپ کہتے ہیں کہ انویسٹرز کی تعداد بہت کم ہے, اور آپ بنگلہ دیش سے کمپیئر کرتے ہیں, ایران سے کمپیئر کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم وی آر ناٹ ایون شریڈ آف اے پرسنٹ وین اٹ کمز ٹو دا ہول لاٹ, تو ڈو وی ہیو اے پلان کہ یہ انویسٹر بیس کیسے انہینس کیا جائے؟ اس میں میری 2 تجویز ہوں گی حکومت کو. فائنینشیل لٹریسی پہ میں کافی سالوں سے یونیورسٹیز میں لیکچرز دے رہا ہوں, ڈفرینٹ اداروں کی طرف سے, ریگولیٹرز کی طرف سے بھی دیے ہیں, اور 4-5 سال سے دے رہا ہوں. جب دینا شروع کیے تھے 40,000 تھے, اب مارکیٹ 60,000 ہے. مطلب ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹس کو میں نے لیکچر دیا ہے. مگر ہمیں 2 رولز پاس کرنے ہوں گے. 2019 میں ایک لا تھا کہ آئی پی او اگر ایک کمپنی کرتی ہے, انیشل پبلک آفرنگ, یعنی کہ ایک فیکٹری ہے, دوسری فیکٹری لگانی ہے, بینک سے قرضہ سود پہ لینے کی بجائے اسٹاک مارکیٹ میں تھوڑا سا حصہ عوام کے ساتھ شیئر کر دیں, عوام اس میں انویسٹ کریں, حصے دار بن جائیں اور آئی پی او کریں. تو آئی پی او انسینٹیو کمپنیز کو یہ تھا کہ ان کو ٹیکس کی ایک چھوٹ ملتی تھی, وہ 2019 میں ختم ہو گیا تھا. اس کو ریوائو کرنا چاہیے. تو اس سے بہت سی اور کمپنیز لسٹ ہوں گی. ابھی اس سال بہت کمپنیز بائی دا وے لسٹ ہو رہی ہیں, آنے والے آپ دیکھیں گے 7 سے 8 ہے. ایک پہ تو میں خود بھی کافی ڈیپلی انوالوڈ ہوں فوڈ سیکٹر سے. تو یہ اگر لا پاس کر دیں, انسینٹیوائز کریں, تو بہت سی کمپنیز ڈاکومنٹ ہوں گی, اکانومی ڈاکومنٹیشن کی طرف آئے گی, اور کمپنیز آئی پی او بہت تیزی سے ہوں گی. انڈیا میں تو ہر مہینے ایک آئی پی او ہوتا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. دوسرا ایک لا پاس کریں جو کینیڈا میں ہے, کہ ریٹیل انویسٹر اگر اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتا ہے تو ٹیکس کی ایک چھوٹ ملتی ہے, ٹیکس آپ کو اس حوالے سے کم دینا پڑتا ہے. تو اس سے آپ کی ٹیکس بیس بڑھ جائے گی, اور اسٹاک مارکیٹ پہ ریٹیل انویسٹر پارٹیسپیشن بڑھ جائے گی. ٹیکس بیس اس طرح بڑھے گی, جب آپ اسٹاک مارکیٹ میں وہ انویسٹ کریں گے تو آٹومیٹیکلی ٹریڈنگ پہ بھی آپ کو ٹیکس جنریٹ ہوگا, اور اوور آل بھی آپ کی ایک ڈاکومنٹیشن کی طرف معاملہ آئے گا. اصل میں لوگ جب اپنی محنت سے پیسہ کماتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ بینک میں رکھیں تو ان کو ہوتا ہے کہ سود لے رہے ہیں. کئی بینکس اب اسلامک نام رکھ لیتے ہیں, تو وہ لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں, لیکن پھر بھی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ سود کے ساتھ ہی لنکڈ ہوتا ہے کائبر. دوسرا ہے ایک ڈیٹ انویسٹمنٹ پلاٹس میں رکھ لیتے ہیں, اس سے اکانومی کو کوئی فائدہ نہیں. مگر تیسرا یہ ہے کہ اب کاروبار اگر کوئی بھائی بہن رشتہ دار کر رہا ہے, اس کا تو 90% چانس ہے اسٹارٹ اپ کا فیل ہونے کا. تو اسٹیبلش آئی پی اوز میں اگر وہ انویسٹ کرتے ہیں, یعنی کہ کمپنیز جو کہ ایکسپینڈ کر رہی ہیں, پروفیٹیبل ہیں, اس میں آپ حصے دار بن رہے ہیں, تو ان کو کوئی ٹیکس انسینٹیو ملنا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو چھوٹا سا ہی ہو, لیکن ان کو ہوگا چلو یار یہ بھی فائدہ ہو رہا ہے, ہماری سیونگ بھی سیو ہو رہی ہے, تو حکومت کی بھی ایک انڈورسمنٹ آئے گی. تو پرائیورٹی جو ہے نا وہ اس طرف اگر شفٹ کر لیں تو کافی حکومت, آئی ایم شیور بہت اچھی پالیسیز ہیں ابھی بھی اسٹاک مارکیٹ کی طرف. انہوں نے جو ریسنٹلی پالیسیز کی ہیں بہت اچھی ہیں, تو جس کی وجہ سے جو ہے معاملہ جو ہے اسٹیبل ہیں. تو وہ آپ کی وہ ایک اور آپ پروگرامز میں بات کرتے ہیں اسٹیبلائزیشن ورسز گروتھ, تو ہمیں ایک بیلنس لے کے چلنا چاہیے. اسٹیبلائزیشن ہم چل رہے ہیں, لیکن ہماری جو پاپولیشن ہے جس تیزی سے بڑھ رہی ہے, وی نیڈ 6% گروتھ, تبھی ہم ہمارے لوگوں کو جابس دے پائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں آپ حسان الرحمان صاحب, آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں شریک گفتگو رہے نازش لطفی صاحب, جو کہ ایک بہت ہی نون اینڈ پرومیننٹ فگر ہیں پاکستان کی. فنڈامنٹل اور ٹیکنیکلز کے اوپر بہت سارے لوگ آپ کو اتھارٹی مانتے ہیں, اور ایجوکیشن اینڈ مارکیٹ ڈیولپمنٹ اور ٹریننگ کے لیے یو ہیپن ٹو ہیو a core position in the Pakistani financial market industry.
नाज़िश लुत्फ़ी साहब ने 3-4 बातों की तरफ इशारा किया। पहली चीज़ तो ये थी, हमेशा नाज़िश साहब पॉइंट आउट करते हैं कि मार्केट डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्वेस्टर बेस है और उसके लिए गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं कमिटमेंट चाहिए है। वो कहते हैं कि ब्रोकर्स जो भी कुछ सेल कर रहे होते हैं उसकी भी सर्टिफिकेशन होती है, उसकी भी ट्रेनिंग होती है। वो वाली चीज़ें अमेरिका जैसी मार्केट में और बहुत सारी मार्केट में मैंडेटरी हैं, यहाँ पे वो चीज़ें अभी तक ऑप्शनल हैं। उनको वो समझते हैं कि मैंडेटरी होना चाहिए कि किसको क्या चीज़ कौन बेच रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू नहीं बल्कि इसको मैग्नीफायर ग्लास लगा के थोड़ा सा देखकर चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताया कि ये एक मार्केट का स्टैंडर्ड फंक्शन है कि जिसके अंदर बाज़ार ने ऊपर जाना होता है, नीचे आना होता है, बट हिज कॉज ऑफ कंसर्न वाज कि बाज़ार बेहिसाब ताबड़तोड़ आगे बढ़ी है इन पास्ट 2 years और इसमें कहीं करेक्शन नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। लोगों को लगता था कि शायद बाज़ार करेक्शन की तरफ जा रही है, बट बाज़ार फ़ौरन ही रिवर्स गियर में ऊपर की तरफ चली जाती थी। सो ही इज़ लाइक कि अब एक सैचुरेशन पॉइंट उनकी नज़र में है, जो आपके 2-3 और भी ब्रोकरेज हाउसेज हैं, इंक्लूडिंग AKD की भी बात कर लें, आप जेस की भी बात कर लें, दे ऑल हैव दिस व्यू कि बाज़ार अब उस तरह के ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस शायद ना दिखा सके जैसी 2 सालों में दिखाई है कि 40%, 50%, 60%, 80%, बट बाज़ार में जो नॉर्मल ग्रोथ है 15, 20, 25%, वो शायद कहीं भी नहीं जा रही। दिस इज़ अ पॉपुलर व्यू। सो इसको देखते हुए नाज़िश वाज प्रिटी केयरफुल इन यूजिंग द वर्ड्स इन सेइंग कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को देख कर स्टॉक्स को एनालाइज करके उसमें पोजीशन रिटेन करने की या नई पोजीशन लेने की ज़रूरत है। तीसरी की एडवाइस, ग्रेट एडवाइस वाज कि पैनिक स्टॉक्स में लोग बहुत शोर कर रहे हैं कि आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि जब मार्केट करेक्शन लेती है तो सबसे पहले पिटाई पेनी स्टॉक्स की होती है और बचत जो है वो सबसे ज़्यादा ब्लू चिप स्टॉक्स में होती है। लेवरेज के ऊपर उन्होंने कहा कि भाई लाहौर के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी सारी बातें हो रही हैं कि लाहौर का इन्वेस्टर, लाहौर का ट्रेडर, लाहौर की लेवरेज साइड पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी पोजीशन होती जा रही है। सो ही सेड कि भाई टू हिम इट वाज अ कॉज ऑफ कंसर्न कि अगर कराची ट्रेडर वर्सेस रेस्ट ऑफ पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट का ट्रेडर लाइक सिचुएशन है तो उसमें ओनली कराची ट्रेडर इज़ गोइंग टू विन। दिस वाज हिज एक्सपर्ट ओपिनियन एंड आई होप कि जो कराची से बाहर का ट्रेडर है वो ज़रा बाज़ार हिस्स को इन लेवल पर देखभाल कर इन लेवल्स के साथ डील करेगा। आखिरी सेगमेंट में हिसान के साथ बातचीत हुई। हिसान इज़ नोन फॉर राइटिंग आर्टिकल्स इन द प्रेस के जो इंटरेस्ट रेट है उसको नीचे आना चाहिए है, इस वजह से काफ़ी कभी कभार उनके ऊपर लोगों ने नोज पोकिंग भी की, फिंगर पॉइंटिंग भी की कि ये क्या करते हैं, बट ही स्टिक्स टू हिज व्यू एंड आई थिंक ही इज़ क्वाइट राइट इन होल्डिंग हिज व्यू एंड नाउ ही थिंक्स कि अब पाकिस्तान उस स्टेज पे है कि जिस स्टेज पर पाकिस्तान ग्रोथ देख सकता है। वो समझते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो भी गवर्नमेंट कुछ कर रही है वो बहुत ही उनकी नज़र में गैर मुनासिब है, अनप्रोडक्टिव है और पाकिस्तान की जो यूथ है, नाज़िश साहब ने भी जैसे बताया कि 50,000 यूथ एवरी मंथ गोज़ टू द जॉब मार्केट, तो उसके लिए देयर वाज अ व्यू के काफ़ी सारे मसाइल हैं जस्ट बिकॉज कि हम LSM को छोड़ के क्रिप्टो की तरफ जा रहे हैं। सो दीज वर the keynotes from today's discussion. I hope you all liked our program और इस तरह की बातचीत और तज्ज़ियों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।